قانون اور آئین کی فتح ہوئی ہے تو اس میں ہم اپنی عدلیہ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اگر عدلیہ اس طرح میرٹ کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلے کریں گے تو ملک میں تبھی آئین بالادست ہوگا۔ تو اس فیصلے سے تو پاکستان کی سیاست چینج ہو گئی ہے۔ باقی ڈیٹیل تو بہت زیادہ چیزیں اس پہ آئی ہے۔ ہم اس وقت جو ملک میں جو ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا تھا، جس طرح الیکشن کمیشن جو ہے نا ایک متعصب ادارہ، اور آج سپریم کورٹ کے فیصلے میں بالکل واضح ہو گیا کہ اس نے غلط تشریح کی تھی، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا سب کچھ کے ذمہ دار ہیں، اور اس کے ساتھ جتنے ممبران ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اپنی آئینی اور قانونی جو اس کی رسپانسبلٹی ہے اس میں ناکام رہے ہیں۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ریزائن کریں۔ اس کے پاس اب کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا کہ وہ مزید اس پوزیشن پہ رہے۔ ہم نے اپنی جو الائنس ہے اس کے ذریعے ایک پورا ترتیب بھی پروگرامات کا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے محرم ختم ہوگا تو مشرق کے ہم انشاءاللہ تعالی ہم پورا الائنس کی جتنی بھی لیڈرز ہیں ہم وزٹ کریں گے، پوری پاکستان کے مختلف جگہوں پہ جائیں گے، اور جو بارز ہے اس میں بھی رابطے کریں گے۔ ایک تو جو انہوں نے بجٹ پیش کیا، جتنی اس کی مہنگائی کی، اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ آج ٹاپک الگ ہے، لیکن یہ اس وقت رسپانسبلٹی اپوزیشن کی کہ عوام کی آواز بنے۔ جو جس طرح یہ مہنگائی اور جس طرح یہ بجلی کی قیمت ہے اور جس طرح یہ ٹیکس لگائے گئی کسی طور پر قابل برداشت نہیں ہے، لیکن آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پہ پوری قوم فخر کر رہی ہے۔ خان صاحب نے کل جو میسیج بھیجا تھا اس نے کیٹیگریکلی کہا کہ اگر یہ صورتحال رہی اور جس طرح یہ ملک کو چلایا جا رہا ہے کہ یہ ملک ایک بے آئین اور بے قانون ملک بن گیا ہے۔ ابھی دیکھیں اسلام آباد میں ہمیں تو چھوٹی چھوٹی ایونٹ بھی نہیں کرنے دے رہے۔ ابھی اسلام آباد میں جو میں آ رہا تھا تو ایکسپریس وے ہائی وے جو ہے نا مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بلاک کیا ہوا ہے۔ آخر یہ ملک میں کوئی ایک قانون ہے کہ دو؟ ایک ملک میں دو دستور نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں ایک ہی قانون چلے گا۔ میں اس لیے ان حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملک اس طرف چلنا ہے، یہ ملک تو آپ نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے، یہ تو انارکی کی طرف چل رہا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں جتنی ایک فرسٹریشن ہے، جتنے لوگوں کے اندر جو ہے نا خوف ہے ایک اپریشن کی وجہ سے، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کیسے اس چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک جمہوری لیڈر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا ایک بڑا چیمپئن کہتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا اس کی حکومت ایسا کو اترائز کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرے، لوگوں کی سنیں، یعنی وہ پرائیویسی قدر گئی تو انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ ہم اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ہم صرف مذمت نہیں کریں گے، اب مزاحمت کریں گے۔ جنگ عظیم میں چرچل سے کسی نے پوچھا کہ ملک کے کیا حالات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے عدالتیں صحیح فیصلہ کر رہی ہیں؟ کسی نے کہا بالکل عدالتیں ٹھیک کر رہی ہیں۔ اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ہم اس کی نہ صرف یہ کہ خوش آمدید کہتے ہیں، ان سخت حالات میں جب کہ ججز کو دمکایا جا رہا تھا، ہر جگہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ بابا بندہ بن ٹھیک رہو، ان حالات میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بہت 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 بڑی مبارکباد کا فیصلہ ہے۔ اس پہ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اس پہ ہم تحریک انصاف مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمارے اٹارنی جنرل آج بیان دیا تھا، اس کا بیان سرکار سے مختلف تھا، تارڑ صاحب کا۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ سیٹیں ان کا حق تھی، حامد بھائی کی پارٹی کا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، اس نے کہا یہ ان کو دینی چاہیے تھی، انہوں نے یہاں دے دیا، سب کچھ الٹ کر دیا ہے۔ بہرحال ایک بہت اچھا فیصلہ آیا ہے۔ میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ نواز شریف جیسا لیڈر، ایک جس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، جنہوں نے 10-15 سال، ان کا سلوگن تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اس کا اسپیکر اسمبلی میں اور اس کا پرائم منسٹر اسمبلی میں ISI کو یا ہماری ایجنسیوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ انہوں نے کب اجازت مانگی؟ انہوں نے کب ہمارے ٹیلی فون ٹیپ نہیں کیے؟ اعظم اسواتی اور اس غریب کے گھر کا جب وہ کیمروں کے سامنے رو رہا تھا
کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے خود اگر وہ بوڑھا نہ ہو گیا ہو, اسے بھول نہ گیا ہو, وسیم سجاد نے چیئرمین سینٹ مجھے خود کہا کہ محمود بھائی میرے بیڈ روم میں میرے ٹیلی فون میں وہ بلا لگا ہوا تھا. صرف ابھی اس کو میاں صاحب, میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, میاں صاحب کو اسپیکر کو ہٹا دینا چاہیے, بلکہ اسے وہ فارغ کر دینا چاہیے. اب حالات یہ ہیں میرے خیال میں ضد اور مجھ سے کام نہیں چلے گا. ایک اچھی تاریخ چل پڑی ہے جس کو دنیا سپورٹ کر رہی ہے, فضل الرحمان سپورٹ کر رہا ہے, جماعت اسلامی سپورٹ کر رہی ہے. یہ تاریخ کسی فرد کی نہیں ہے. پاکستان کو ان ہمجیت بحرانوں سے نکالنے کا واحد راستہ یہی ہے جو اس اتحاد نے دیا ہے. آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ, سب کچھ سبسروینٹ ٹو دی پارلیمنٹ, ہر ادارہ اپنے اپنے اس میں ہو. پاکستان ان بحرانوں سے نکل جائے گا. ایک گلا آپ لوگوں سے میرے بھائیوں, میں کسی کو دیکھ نہیں رہا, آپ ہمارے آزاد پریس ہیں, ہمارے آنکھیں و کان ہیں. یہاں پرسوں یا ترسوں اسلام آباد میں ایک بچے کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اسلام آباد کیپٹن میں, وہ یہاں اسپتال میں پڑا رہا. گیلمن وزیر, اس کے جنازے میں آپ یقین کریں سارا پشتونخوا وطن, نہ ان کی پارٹی کا تھا, نہ وہ صرف پارٹی کے لوگ نہیں تھے. بالکل آپ اندازہ لگائیں, میرا ایمان ہے کہ اس کے جنازے کو کروڑوں انسانوں نے دیکھا اور کروڑوں انسانوں نے سپورٹ کیا. یہ وہ ری ایکشن ہے جو پشتونخوا وطن کے لوگ, پشتونخوا وطن میں رہنے والے چترال سے لے کر ضلع ہزارے تک آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ بابا خدا کو مانو, ہمیں اس جگہ تک اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ پہنچائیں. آج اس گرمی میں کروڑوں انسان ساری دنیا میں وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ہماری میڈیا کی طرف سے گیلمن وزیر کا ایک فکرہ نہیں آیا. ایک فکرہ کیپٹل میں کبھی محفوظ نہ ہو. وہ یہاں آیا تھا اسی بربادی سے بچنے کے لیے. اس کا قصور کیا تھا؟ وہ وطن کے وسائل کی بات کر رہا تھا, وطن کے مسائل کی بات کر رہا تھا. اس پہ اشعار کہتا تھا. اس پہ اتنا غصہ کہ پرائیویٹ لوگ آ کے کسی کو مارے, یہ تو بالکل جیسے انہوں نے کہا جنگل کا قانون بن جائے گا. ہم آج بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, آج بھی ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. the only way is ساری پارٹیوں کو بشمول ان کی پارٹی, عمران خان, نواز شریف, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, پیپلز پارٹی, irrespective of پارٹی افیلیشن, ہمیں فوراً ایک ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے ان مسائل کا علاج کرنا چاہیے. اس میں اس کی بات نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ ایسا نقطہ ہے جو اس تاریخ نے پیش کیا ہے کہ آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ, سب پالیسیاں وہاں. اس پہ بیٹھ کے میرا یقین ہے کہ اس کا وقت آ گیا. جب آپ بیٹھیں گے پھر تفصیلات ہوں گی کہ اس حکومت سے جان کس طرح چھڑانی ہے, ایک قومی حکومت بنانی ہے, ایک فلانا کرنا ہے, یہ جو کرنا ہے, الیکشن کیسے ہوگا, مشینیں لانی ہے نہیں لانی ہے, الیکشن کمیشن کا کیا کرنا ہے. اگر کوئی, میرے خیال میں سب ہوئے وطن لوگ ہیں, ہم ان تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دباؤ ڈالیں سیاسی پارٹیوں پہ, اور سیاسی پارٹیوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان سب سے ہو. نواز شریف بہت بڑا آدمی ہوگا, زندہ باد. ہمارا چیف جنرل حافظ صاحب بہت بڑا آدمی ہوگا, زندہ باد. بلاول بھٹو اور اس کا والد بہت آدمی ہوگا, بہت بڑا آدمی ہوگا. عمران خان بہت بڑا آدمی ہوگا, فلانا بہت بڑا آدمی ہوگا. لیکن پاکستان کا آئین, پاکستان کے پارلیمنٹ ان سب سے بڑی ہے, ان سب سے بڑی ہے. وی مسٹ کنسنٹریٹ آن دس. ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو بحال کریں گے, آئین کو بحال کریں گے. بالکل پاکستان کے عوام میں یہ اہلیت ہے, پاکستان کے لوگوں میں یہ اہلیت ہے کہ اس بحران سے ہم پاکستان کو نکال سکیں. ہم سب باتوں کو سمجھتے ہیں. پارٹیوں میں چونکہ میری ریزیومے انہوں نے الٹی پلٹی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں, میں بعض باتیں نہیں کہہ سکتا. پارٹیوں میں ایک عدم اعتماد ہے ایک دوسرے کے خلاف. میری لانگ تھنکنگ یہ ہے کہ ہر پارٹی دوسرے کو یہ یقین دلائے کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آئندہ کا جب پاکستان بنے گا ہم ان قوتوں کو انوالو نہیں کریں گے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ گارنٹی طارق انصاف بھی دے, یہ گارنٹی نواز شریف بھی دے, یہ گارنٹی پیپل پارٹی بھی دے, یہ گارنٹی فضل الرحمان بھی دے, یہ گارنٹی جمعیت علماء اسلام بھی دے. ساری پارٹیاں دیں کہ ہم نے اس ملک کو خود چلانا ہے. وہ قوتیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ بابا اسپیکر صاحب پتہ نہیں کل اگر اقتدار میں آ کے پھر اسی گھوڑے پہ سوار نہ ہو.
किसी और का हुआ कि अगर फलाना आ गया फिर उसका ये तमाशा होगा। ये गारंटी हमें बिल्कुल जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, मेरी तजवीज़ होगी पार्टियां मिल बैठ के पाकिस्तान के सही जमहूरी अंदाज में आइन के तहत चलाने के लिए एक चार्टर साइन करें, उस पर दस्तखत करें और उसका गवाह बनाएं पाकिस्तान की 30 करोड़ आवाम को, 25 करोड़ आवाम को, कि बाबा ये तहरीक इंसाफ है, ये जमात उलमा इस्लाम है, ये फ़लानी पार्टी, ये फ़लानी पार्टी, पाकिस्तान के अवाम, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आइंदा की सियासत में उन क़ुव्वतों से इमदाद नहीं लेंगे जो जिनको आइन मना करता है कि सियासत में ना आए। ये गारंटी अवाम फिर देखेंगे जो पार्टी ये गलती करती है, वादा खिलाफी करती है, फिर उन क़ुव्वतों के साथ मिलती है जिन्होंने पाकिस्तान का कबाड़ा किया है, तो अवाम को बस हम ये कह देना चाहिए कि उस पार्टी को रिजेक्ट करें, जो भी पार्टी हो। यही वाहिद रास्ता है, हमने बढ़ना है। पाकिस्तान दुनिया जहान के मुल्कों से अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन सबसे गरीब हो रहा है। दुनिया का कोई ऐसी नियामत नहीं जो पाकिस्तान में नहीं है।